سلائڈز دیکھ کے سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ یس سر. ٹھیک. اچھا لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 9 ہے ویک 9 کا. اور آج ہم ڈسکس کریں گے واٹر لاگنگ کیا ہوتا ہے، جس کو اردو میں سیم اور طور کہا جاتا ہے، واٹر لاگنگ اور سیلینٹی. اور ساتھ میں جو ہے نا یہ چیز بھی ڈسکس کریں گے کہ ڈرینیج کیا ہوتا ہے اور ڈرینیج کے ڈفرینٹ سسٹمز کون کون سے ہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ واٹر لاگنگ کے اوپر ہے، سیلینٹی ہے، اور ساتھ میں ڈرینیج سسٹمز کون کون سے ہیں. تو لیکچر کی طرف آتے ہیں. فرسٹ ون جو ہے واٹر لاگنگ اینڈ اٹس کنٹرول. سب سے پہلے واٹر لاگنگ پڑھتے. واٹر لاگنگ ہوتا کیا چیز ہے؟ واٹر لاگنگ از دا نیچرل فلڈنگ اینڈ اوور اریگیشن دیٹ برنگز واٹر ایٹ انڈر گراؤنڈ لیولز ٹو دا surface. As a consequence, displacement of the air occurs in the soil with corresponding changes in soil process and accumulation of toxic substances that impede plant growth. واٹر لاگنگ جو ہوتا ہے، اگر آپ کھیتوں تک بہت زیادہ پانی سپلائی کرتے، جس طرح اس پکچر میں بھی بیہائنڈ نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ پانی اگر کھیتوں تک آپ سپلائی کر دے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جمع ہو جاتا ہے اس جگہ پہ، اور بار بار جب آپ بہت زیادہ پانی سپلائی کر دیتے ہیں تو وہ نیچے جمع ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس سے وہ زمین کیا ہو جاتا ہے، بنجر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں جو گروتھ ہوتا ہے وہ امپیڈ ہو جائے. امپیڈ مین رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایز اے کنسیکوینس ڈسپلیسمنٹ آف دا ایئر اکرس. اس کی نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے کہ نیچے جو اس کے مسام ہوتے ہیں وہ بند ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا اس کی جو گروتھ ہوتی ہے، جو بھی فصل آپ کاشت کرتے ہیں اس کی کاشت کیا ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، وہ زیادہ پانی کی وجہ سے. تو واٹر لاگنگ بیسیکلی کیا ہو گیا، اب بہت زیادہ پانی اگر ایک جگہ پہ کڑا ہے، ٹھیک ہے، کیچمنٹ ایریا ہے، یا مثال کے طور پر ایک ریور ہے، وہاں پہ آپ کاشت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کاشت نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پانی اتنا زیادہ کڑا ہو گیا کہ اس کے روٹ زون جو تھا اس نے بلاک کر دیا، اور اس میں کوئی بھی فصل آپ کاشت نہیں کر سکتے. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، واٹر لاگنگ کہا جاتا ہے. اب ٹائپس آف واٹر لاگنگ کون کون سے، اگر ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیں 5 ٹائپس نارمل جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ یہ ہے کہ واٹر لاگنگ ڈیو ٹو پرماننٹ سبمرژن آف لینڈ. پرماننٹ سبمرژن بہت زیادہ پرماننٹ اس میں پانی کڑا ہوتا ہے تو اس سے واٹر لاگنگ آتا ہے. لیکن جیسا کہ سچ از پونڈ ہو، تالاب ہو، پونڈ ہو، ریورز ہو، جس طرح ریور میں پانی کڑا ہوتا ہے، پونڈ ایک تالاب ہے، وہاں پہ پانی مسلسل کڑا ہے، سارا سال کڑا ہے، تو اٹس مین کہ وہاں پہ جو زمین ہے وہ پرماننٹ سبمرج ہو گئی ہے، یعنی ڈوبا ہوا ہے، پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے. تو اٹس مین کہ یہاں پہ واٹر لاگنگ پیدا ہوگا. اب دوسری بات کیا ہے، واٹر لاگنگ فرام periodical submersion such as coastal and land inundation by soil water of runoff of fresh water over lands etc. بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ مسلسل تو کڑا نہیں ہوتا ہے، سارا سال کڑا نہیں ہوتا، لیکن سال کے کچھ حصے میں آتا ہے، وہاں پہ پرماننٹ کڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ رن آف کی وجہ سے آ رہا ہو، یا سیلاب آ رہا ہو، یا کوئی فریش واٹر آپ نے چھوڑا ہو، تو اس وجہ سے بھی واٹر لاگنگ پیدا ہوتا ہے. تھرڈ ون جو ہے ٹیمپرری واٹر لاگنگ بائی اسٹیگنیشن آف واٹر ایز اے ریزلٹ آف ہیوی رین فال. اب بہت زیادہ پانی آ گیا ہے ایک جگہ پہ، وہاں پہ کیچمنٹ ایریا ہے، وہاں پہ پانی جمع ہو گیا، تو اس وجہ سے بھی رن اپ پیدا ہو گیا. اندر کاز اس کا جو ہے آف واٹر لاگنگ کا وہ یہ ہے سومپی ایریا ہے ان ویلیز. مثال کے طور پر ایک دلدلی زمین ہے، وہاں پہ بھی جو ہے نا یہ چیز پیدا ہوگا. اب واٹر لاگنگ فرام آرٹیفیشل اریگیشن اگر آپ کر دیں آف ایگریکلچر لینڈ اینڈ فولڈر ایریاز. فولڈر ایریا ایک بند ہوا ایریا ہے، اور اس میں آپ نے پانی چھوڑ دیا اور اسی چھوڑ دیا، اور پھر اس کو ایگزیکٹ یا اس کو آپ نے کیا کر دیا، ڈرین نہیں کیا، دوبارہ نکالا نہیں ہے، وہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کی روٹ زون جو تھے اس نے اس کو بند کر دیا، تو اٹس مین اس سے بھی واٹر لاگنگ پیدا ہو جائے گا. تو یہ 5 بیسکس جو کازز ہے وہ اس کی وجہ سے یہ تقریباً یہ واٹر لاگنگ پیدا ہوتا ہے. کازز آف واٹر لاگنگ، اس کی وجوہات کیا ہے، پھر اس سے کیا چیز ہو سکتا ہے. تو انیڈیکویٹ سرفیس ڈرینیج ہوتا ہے. سرفیس جو ڈرینیج اگر آپ نے پانی سرفیس سے ہٹانا ہے تو یہ پھر نہیں ہٹ سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ پانی پرماننٹ
اسٹور ہو جائے گا. سیپیج ہو جائے گا فرام کینال سسٹم, وہاں سے اگر کینال گزرا ہے تو وہاں سے وہ پانی کو سیپ کرے گا. اوور اریگیشن فیلڈ ہوگا, ٹھیک ہے. اور امپرمیبل کلے, مثال کے طور پر لیئر بلو دا سائل ہوگا, نیچے جو ہے نا غیر جاذب جو ہے نا کلپ آپ ایگزسٹ پائیں گے, یعنی وہاں پہ موجود ہوگی. کنسٹرکشن آف واٹر ریزروائر یا نیچرل obstruction ٹو دی فلو آف گراؤنڈ واٹر, ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو کازز ہے یہ اس کی وجہ سے آتے ہیں, واٹر لاگنگ کی وجہ سے. اب افیکٹس آف واٹر لاگنگ, اس کی کون کون سی افیکٹ ہے؟ انہیبٹنگ ایکٹیویٹی آف سوائل بیکٹیریا, انہیبٹنگ جو رہائش پذیر لوگ ہیں یا مثال کے طور پر جو کیڑے مکوڑے, وہاں پہ اس کی جو گروتھ ہوتی ہے کیا ہو جاتی ہے, وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, وہاں پہ جو زمین ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور ڈیکریز ان اویلیبل کیپلری واٹر, وہاں پہ جو پانی جو پاس آؤٹ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اور فال ان سوائل ٹیمپریچر, ٹھیک ہے, سوائل ٹیمپریچر کیا ہو جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے. ڈیفیکٹو ایئر سرکولیشن اور رائز آف سالٹ, بعض اوقات اس زمین سے جو ہے نا وہ سفید سفید پاؤڈر آنا بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے, وہاں پہ کاشت کوئی فصل آپ کاشت وغیرہ نہیں کر سکتے. اور ڈیلے ان کلٹیویشن آپریشنس, آپ اگر کوئی کاشت کرنا چاہتے تو وہاں پہ وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. گروتھ آف فلورا, انوانٹیڈ پلانٹس, وہاں پہ جس طرح اسپیشیز وغیرہ ہے, کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو ایڈورس افیکٹ, اس کی مخالف افیکٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ان کمیونٹی ہیلتھ کے اوپر, یعنی مختلف قسم کی بیماریاں اسٹارٹ ہو جائے, جس طرح ہیزا ہو گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا, یہ گندے پانی کی وجہ سے لگتے ہیں زیادہ تر. تو یہ بیماریاں اسٹارٹ ہو جاتی ہے. لیس اویلیبلٹی آف آکسیجن کم ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, تو یہ بھی سانس کی بیماری بھی آپ کو لگ سکتی ہے. اس کے بعد ہے میجرز آف کنٹرول واٹر لاگنگ. اس کو ہم کنٹرول کیسے کریں گے, یعنی اگر یہ واٹر لاگنگ ایک زمین میں پیدا ہو گئی تو اس کو ہم کنٹرول کس طرح کر پائیں گے. تو اس کی کوئی جو ہے نا میجرز ہے, میجرز نہیں, اس کو کس طرح ہم کنٹرول کر پائیں گے. تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کس طرح کر پائیں گے. تو پرووائڈنگ ایفیشینٹ سرفیس ڈرینیج اگر کر دے, مناسب اس جو پانی کڑا ہے اس کی مناسب آپ کیا کر دے, نالی بنا دے یا پراپر ڈرینیج کر دے تاکہ یہ ایگزٹ ہو جائے, تو یہ کیا ہوگا, یہ واٹر لاگنگ کا فینامینا ختم ہو جائے گا. اور ریڈیوسنگ پرکولیشن, دی سلو پیسج آف لیکوڈ تھرو فلٹرنگ میڈیم فرام کینال سے جو پانی وہ جذب کر رہے ہیں اس کو اگر بند کر دے, اور اس میں جو سیپیج ہو رہا ہے اس کو بند کر دے, تو اسی بھی یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. ریسٹرکشن آف انوانٹیڈ اریگیشن, جو اس میں انوانٹیڈ اریگیشن ہو رہی ہے اس کو آپ کیا کر دے, روک لے. اور اڈاپشن آف اسپرنکلر میتھڈ فار اریگیشن, اس میں جو پانی آپ پہلے اس طرح چھوڑتے تھے اس میں اگر اسپرے کر دے, اسپرے سے پانی چھوڑ دے, اس میں پانی کم سپلائی ہوگا, تو اس سے بھی یہ کنٹرول ہو جائے گا. اور ریموونگ آبسٹرکشنز ان نیچرل ڈرینیج سے اگر آپ آبسٹرکشن رکاوٹ ہٹا دیں گے تو یہ بھی جو ہے نا پانی تھرو آؤٹ کیا کرے گا, نکلے گا, پھر یہ وہاں پہ کھڑا نہیں ہوگا اور سٹور نہیں ہوگا. اس کے بعد آتے ہیں دوسری بات جو ہے سیلینٹی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا زمین کے اوپر سفید سفید پاؤڈر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. دس از کالڈ سیلینٹی. اس کو کیا کہا جاتا ہے, سیم تو سلنڈر واٹر لاگنگ کیا ہوتے ہیں, تور اس کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو, اردو میں تور کہتے ہیں. وہ زمین کیا ہو جاتی ہے, بنجر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے, جس میں کوئی فصل آپ کاشت نہیں کر سکتے. تو if the concentration of harmful salts in the root zone of plant increase to such an extent that plant growth is affected, this situation is called salinity. اس میں جو پلانٹ گروتھ اگر رک جائے اور زمین کے اوپر سفید سفید پاؤڈر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو دس از کالڈ سیلینٹی. اور کازز آف سیلینٹی کون کون سے, دی فیکٹرز contributing towards the problem of salinity are almost same as that of water logging. واٹر لاگنگ کی جو پرابلمز ہے یا واٹر لاگنگ کی جو فیکٹرز ہے وہ سیم اس کی بھی ہے آپ کے ساتھ, سیلینٹی کی بھی ہے, تقریباً سیم ہے. تو ایوری ایگریکلچر سوائل certain mineral salt is also called alkali salt in it, like جس طرح کوئی بھی ایگریکلچر زمین ہے تو وہ تقریباً یہ سالٹ تقریباً وہ رکھتے ہیں, جس طرح NaCl ہے, سوڈیم کلورائڈ ہے, Na2CO3 ہے, سوڈیم کاربونیٹ ہے, Na2SO4 سوڈیم سلفیٹ ہے, یہ ایکسیٹرا, یہ نمک تقریباً زیادہ تر موجود ہوتے ہیں زمین میں, جس سے یہ سیلینٹی اور واٹر لاگنگ پیدا ہوتا ہے. کنٹینیوڈ آگے جو ہے یہ کنٹینیو ہے, when these soluble alkali salt are excess in soil, these salts get mixed with groundwater and with upward movement of water not only accumulated in first
3 feet, 3 to 4 feet approximately of soil layer below ground surface, but also form a 10 to से लेकर 3 क्रस्ट ऑन सरफेस. अच्छा, ये क्या हो जाता है कि ये साल्ट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया सोडियम क्लोराइड है, और मैंने आपको दूसरी बता दिया सोडियम सल्फेट बता दिया, सोडियम कार्बोनेट बता दिया. तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आगे क्या हो जाता है, आगे स्टार्ट हो जाता है, यानी अपवर्ड ज़मीन के सरफेस की तरफ वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, जिससे 3 से 4 फीट तक एरिया को क्या कर देता है, कवरेज कर देता है, जिससे उसमें अगर आप कोई भी फसल कल्टीवेट करना चाहे तो कल्टीवेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मसामों को बंद कर देते हैं. वहाँ पे वो पानी परमानेंट स्टोर हो जाता है, जिससे वो जो ज़मीन के जड़े होते हैं, जिसको पश्तो में कहते हैं खुशाशी जड़, जो जड़े इसके होते हैं, रूट्स जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो इफेक्ट्स ऑफ सैलिनिटी कौन कौन से हैं, इसकी इफेक्ट्स कौन कौन से होंगे? कोरेसियो एक्शन टू प्लांट, कोरेसियो जंग वगैरह की, यानी उसकी जो जड़े होंगे वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे. फॉर्मेशन ऑफ अल्कली सॉइल पैदा हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है, अल्कलाइन सॉइल पैदा हो जाएगी. और मेजर टू कंट्रोल सैलिनिटीज को कंट्रोल किस तरह कर पाएंगे? तो कंट्रोल इरिगेशन अगर आप करेंगे, मुनासिब वक्त पे पानी छोड़ेंगे, और ऊपर वाली जो सरफेस ज़मीन है उसको हटाएंगे, वहाँ पे कोई और मिट्टी आप डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, वहाँ पे जो घास फूस वगैरह जितनी भी चीज़ें उसको आप क्या कर दे, अगर रिमूव कर देंगे तो इससे भी ये कंट्रोल हो सकते हैं. प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज, मुनासिब ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, और अलाउइंग लोअर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन अगर करेंगे, रिड्यूसिंग सरफेस एवापोरेशन अगर कंट्रोल कर पाएंगे, नॉट यूजिंग अल्कलाइन वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए अगर आप अल्कलाइन वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी ये कंट्रोल हो जाएगा. अब इसके बाद आता है दूसरी बात, ड्रेनेज. आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा ड्रेनेज क्या होता है, अभी भी आपने पढ़ लिया कि ड्रेनेज इससे करे, प्रॉपर मुनासिब एडिक्वेट ड्रेनेज होना चाहिए. तो ड्रेनेज किसको कहते हैं? ड्रेनेज इरिगेशन का उल्टा है. इरिगेशन में हम पानी खेतों तक प्रोवाइड करते हैं, और ड्रेनेज में जो पानी ज़्यादा हो गया या जो घरों में पानी होता है उसको जो हम बाहर निकालते हैं उसको क्या कहा जाता है? ड्रेनेज कहा जाता है. तो ड्रेनेज रिवर्स प्रोसेस ऑफ इरिगेशन, ये रिवर्स प्रोसेस है इरिगेशन की, क्योंकि इरिगेशन में हम पानी सप्लाई करते हैं और ड्रेनेज में हम पानी निकालते हैं. इट इज द ब्रॉडली डिफाइंड इज द रिमूवल डिस्पोजल ऑफ एक्सीज वाटर फ्रॉम लैंड, यूजुअली एग्रीकल्चर लैंड. ज्यादातर जो ज्यादा पानी हो जाता है, एक्सीज वाटर हो जाता है लैंड में, तो उसको निकालने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, ड्रेनेज. और द टर्म ड्रेनेज, इसको लैंड ड्रेनेज या एग्रीकल्चर ड्रेनेज या फील्ड ड्रेनेज आर यूज टू सिनोनिम इन प्रैक्टिस. जिस तरह अगर लैंड ड्रेनेज है या एग्रीकल्चर ड्रेनेज है या फील्ड ड्रेनेज है, उसको एक ही, ये तमाम एक ही चीज है, सिनोनिम है, एक जैसे है, ठीक है. इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम हमारे साथ कौन कौन से हैं? ड्रेनेज सिस्टम तो हमारे साथ ज्यादातर अगर मैं आपको बता दूं, रेजिडेंशियल ड्रेनेज सिस्टम अगर मैं बता दूं, सरफेस होता है, सब सरफेस होता है, स्लोप होता है, डाउन स्पॉट या गटर्स वगैरह होता है. तो इसको बहरहाल पढ़ेंगे डिटेल से नीचे, लेकिन मैं आपको ऐसे जर्नली आपको मैंने बता दिया. ड्रेनेज सिस्टम कौन कौन से? ड्रेनेज सिस्टम इंक्लूड all of the piping within a private or public property that convey sewage, rainwater and other liquid waste to point of disposal. ड्रेनेज सिस्टम ये है कि जितनी भी पाइप है उनका एक जाल बिछाए, चाहे वो प्राइवेट एरिया हो चाहे वो पब्लिक एरिया हो, वहां से ये सीवेज, ये जितना भी गंद है, जितना रेनी वाटर है या जितनी भी अदर लिक्विड है जो वेस्ट है, जाया शुदा है, तो उसको अगर महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जाए तो दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज. और इसके लिए जो आपने सिस्टम बेचा है दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम. और द मेन ऑब्जेक्टिव इसकी जो है ऑफ ड्रेनेज सिस्टम की, वो ये है एज टू कलेक्ट एंड रिमूव वेस्ट मैटर. पहले कलेक्ट कर दिया फिर रिमूव कर दिया सिस्टमेटिकली, एक मुनासिब तरीके से, तरतीब से. टू मेंटेन हेल्थी कंडीशन इन अ बिल्डिंग, ताकि एक हेल्थी कंडीशन पैदा हो जाए, एक सेहतमंद माहौल पैदा हो जाए कंडीशन बिल्डिंग के अंदर. अब रेजिडेंशियल ड्रेनेज सिस्टम, जिस तरह मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल ड्रेनेज सिस्टम, वो जो है सरफेस है, सब सरफेस है, स्लोप है और डाउन स्पॉट, गटर. डाउन स्पॉट भी कह सकते हैं और गटर भी कह सकते हैं. आप सरफेस ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है. अच्छा, तो सरफेस ड्रेनेज सिस्टम जो है थोड़ा सा अगर मैं बता दूं, surface drainage systems contain shallow ditches, deck and parallel pattern which act as canal for runoff water. सरफेस ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, ये शेलो डिचेस, शेलो खड़े वगैरह हम कूद लेते हैं और वहां पे पाइपों का एक जाल
ڈال دیتے ہیں, لیکن وہ زیادہ گہرائی تک ہم یہ چیزیں نہیں ڈالتے, زیادہ گہرائی تک ہم جو ہے نا پائپ وغیرہ یہ سسٹم نہیں ڈالتے. دیز ڈچز جو ہے یہ نالیاں وغیرہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتی, یہ سرفیس ڈرینیج سسٹم ہے, ٹھیک ہے, یہ زیادہ گہرائی تک نہیں ہوتے, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر. تو دیز ڈچز لیڈ دا واٹر انٹو دا مین ڈرین ٹو اوائڈ واٹر پولنگ اور فلڈنگ. تو یہ جو ڈچز ہے اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی کو کلیکٹ کر دے اور باہر ڈسپوز اپ کر دے. اور فلڈنگ سے بھی جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے, جو ایریا ہوتا ہے, کمیونٹی ہوتا ہے, اس کو بچاتا ہے. اس کے بعد ہے سب سرفیس ڈرینیج سسٹم. اور سب سرفیس ڈرینیج سسٹم جو ہے آلسو نون ایز, اس کو فرینچ ڈرین بھی کہتے ہیں. سب سرفیس ڈرین آر پلیسڈ بینیتھ دا ٹاپ لیئر آف سائل ٹو ریموو ایکسیز واٹر آف دی at the root level. Subsurface drain requires the digging of deep ditches. Digging of deep ditches. آپ گہری کھدائی کر دیں اور اس میں جو سسٹم پائپ وغیرہ آپ انسٹال کریں گے, دس از کالڈ سب سرفیس ڈرینیج سسٹم. اینڈ دا انسٹالیشن آف انڈر گراؤنڈ پائپس, نیچے آپ پائپ انسٹال کریں گے. لارج کلیکٹر ڈرین از انسٹال ٹو کلیکٹ واٹر فرام دا پائپس. تو اس میں ایک کلیکٹر ڈرین بھی انسٹال کر دے جس سے سارے پائپوں سے وہ گن لے لے اور اسی جگہ پہ جمع کر دے, جس کو ہم زیادہ تر کیا کہتے ہیں, مین ہول کہتے ہیں, یا مثال کے طور پر ایک ایکومولیٹیو چیمبر کہا جاتا ہے. تو وہاں سے وہ کیا کرتے ہیں, پانی جمع ہو جاتا ہے, پھر وہاں سے وہ کیا کر دیتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا ڈسپوز اپ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے سلوپ ڈرینیج سسٹم. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ایک پائپ جو ہوتا ہے وہ ہم سلوپ وائز ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ سیلف کلیننگ ویلاسٹی یہ صاف ہو اور اس میں گریویٹیشنل جو ہے نا فلو ہو, گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اس میں فلو ہو رہا ہو. تو دس از کالڈ سلوپ ڈرینیج سسٹم. سلوپ ڈرین allow water to flow downward from the structure with the aid of pipes moving down slope. تو اس میں ایک پائپ ہم انسٹال کر دیتے ہیں, اس پائپ کے ذریعے پھر کیا ہوتا ہے کہ پانی اوپر سے ڈاؤن طرف فلو کر دیتا ہے اس سلوپ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. A pipe is installed and anchored into a small incline. تھوڑا سا اس کو ہم انکلینیشن کر دیتے ہیں, تھوڑا سا اس کو جھکا دیتے ہیں, سلوپ دے دیتے ہیں, which cause, جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, واٹر فلو تھرو دا پائپ, پانی جو ہے نا اس پائپ کے اندر فلو کرتا ہے اسی سلوپ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اینڈ اوے فرام دا اسٹرکچر, اور یہ اسٹرکچر سے دور جاتا ہے. نیکسٹ جو ہے ڈاؤن اسپاٹ اینڈ گٹر سسٹم. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, آپ نے یہ زیادہ تر جو کشمیری چھتیں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک پائپ انسٹال کیا ہوتا ہے, اس سے وہ پائپ, اس سے وہ ہر سائڈ سے وہ پانی لیتا ہے اور ایک ہی پائپ میں وہ کیا کر دیتا ہے, ڈرین کرتا ہے. تو دس از کالڈ ڈاؤن اسپاؤٹ اینڈ گٹر سسٹم. تو ڈاؤن اسپاؤٹ کلیکٹ واٹر فرام گٹر سے پانی لیتے ہیں, اینڈ ڈائیورٹ اٹ ٹو دی گراؤنڈ, اور گراؤنڈ تک اس کو کیا کر دیتے ہیں, منتقل کر دیتے ہیں. اور ڈاؤن اسپاؤٹ از ٹیپیکلی کنیکٹڈ ٹو گٹر. یہ خاص طور پر یہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, گٹر کے ساتھ. آن اے بلڈنگ میں, اینڈ کیریز واٹر, پانی کو لے جاتا ہے اوے فرام دا روف سے دور, اینڈ ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ کی طرف. اور ڈاؤن اسپاؤٹس ایمٹی آؤٹ دی واٹر آن سلوپ سو دیٹ دا واٹر ڈز ناٹ پول ایٹ دا بیس آف دی ڈاؤن اسپاؤٹ. تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک تالاب نہیں بنتا ہے, وہاں پہ ایک پانی جمع نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ پانی کیا کر دیتا ہے, کلیکٹ کر دیتا ہے اور اسی پائپ کے ذریعے کیا کر دیتا ہے, ڈاؤن زمین تک یہ منتقل کر دیتا ہے. تو یہ ہے آپ کا جو جتنی بھی سلائڈس تھے آپ کے ختم ہو گئے. کوئی کویسچن ہو, اینی کویسچنس تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ریفرنس ہے, یہ آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں واٹر لاگنگ کی. اگر مزید سلائڈس آپ نے دیکھنے ہو تو یہ سلائڈس بھی دیے گئے ہیں, اس کے ہائپر لنکس ہیں جو اس کے اوپر کو کاپی کریں گے اور آگے گوگل میں پیسٹ کریں گے تو آپ کو واٹر لاگنگ سے مزید معلومات بھی مل سکتا ہے. جی, کسی کا کوئی کویسچن ہے؟ ٹھیک ہے جی, پھر صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر اس کو لیو کرتے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے.